السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے امریکہ جانے کے حلال طریقے۔ بنانے کی نوبت اس لیے آئی کہ پتہ لگا کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے حرام طریقے رائج ہو گئے اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور بہت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی مصیبت ان کنسلٹنٹس کی آئی ہوئی ہے۔ ہر بندہ کنسلٹنٹ بنا ہوا ہے اور بولتا ہے آپ کا فارم بھر کے جمع کروا دے گا، لیکن فارم بھرنے کے لیے جتنی عقل چاہیے انہیں وہ بھی نہیں آتی، جتنی انگریزی آنی چاہیے ان کو وہ بھی نہیں آتی۔ وہ آپ سے ریکمنڈیشن لیٹر منگوائیں گے اور اگر آگے ان کے اگر پاس 20 لوگ اپلیکینٹس آئیں گے تو سب کے پاس ہی وہی ریکمنڈیشن لیٹر کاپی پیسٹ کر دیں گے۔ اس کاپی پیسٹ کلچر سے پتہ نہیں ہماری کہاں جان چھوٹے گی۔ کوئی 4 مہینے ہو چکے ہیں کہ مجھے ہر ہفتے 2 یا 3 ای میل آتی ہے کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب کے لیے کہ ہم آپ کے بلاگ کے لیے کانٹینٹ رائٹنگ کر دیں گے یا ہم آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے سب ٹائٹلز بنا دیں گے، لیکن جو ای میل ہوتی ہے بڑی اچھی انگریزی لکھی ہوئی ہے، وہ ایگزیکٹلی سیم ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی ہوا یہ ہوگا کہ انہوں نے کوئی ٹریننگ کر لی ہوگی آن لائن، اس ٹریننگ میں بھائی صاحب نے ان کو کوئی ٹیمپلیٹ دے دیا ہوگا، اب ہر بندہ اسی ٹیمپلیٹ کو کاپی پیسٹ کر کے مجھے بھیج دیتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ جو شخص کانٹینٹ مارکیٹنگ کی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے، کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے، وہ اپنی ای میل کا کانٹینٹ بھی اگر خود نہیں لکھ سکتا تو آگے پھر اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کرے کہ ان کنسلٹنٹ سے بچیں۔ یقین جانیے دنیا اتنی زیادہ کھل گئی ہے، اب اتنی زیادہ کھل گئی ہے کہ آپ کو ٹرکوں میں لد کے جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی کوئی ضرورت باقی نہیں بچی ہے، کنسلٹنٹ کو پیسے دے کے حرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی تھی۔ امریکہ آپ ریلیجیس ویزا پہ R1 پہ جا سکتے ہیں اگر آپ مسجد کے امام ہیں، مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، تو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ F1 پہ جا سکتے ہیں، آپ کی فیملی F2 پہ جا سکتی ہے۔ اسکالرشپ مل جائے تو آپ J1 پہ جا سکتے ہیں اور آپ کی فیملی J2 کے پر جا سکتی ہے۔ J1 کے بعد آپ اکیڈمک ٹریننگ کے نام سے AT کے نام سے کام کر سکتے ہیں 2 سال تک۔ F1 کے بعد اسٹوڈنٹ کے بعد آپ OPT کے نام سے 3 سال تک کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو جاب مل جائے تو آپ H1 ویزا کے اوپر جا سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسی کمپنی میں کام کرتے ہیں جن کا آفس امریکہ میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے یا دبئی میں ہے، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، سعودی عرب کے اندر، تو آپ L1 ویزا کے اوپر جا سکتے ہیں۔ آپ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، آپ نے PhD کی ہوئی ہے، آپ کی 2-4 پبلیکیشنز ہیں، تو آپ ایکسٹرا آرڈینری ویزا یا O1 کے اوپر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس امپلائمنٹ ہے، وہاں پر کسی امپلائر کے پاس لیٹر ہے کہ وہ آپ کو ہائر کر لے گا، تو آپ O1 کے لیے پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ کوئی امپلائر نہیں ہے، کوئی جاب آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ نیشنل انٹرسٹ ویور کے تھرو جا سکتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ جی آپ قابل ہیں، آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے، آپ کو اکاؤنٹنگ آتی ہے، آپ کو بزنس چلانا آتا ہے، آپ کو اسٹارٹ اپ بنانا آتا ہے، تو آپ NIW کے اوپر ڈائریکٹلی گرین کارڈ کے لیے جا سکتے ہیں۔ گرین کارڈ سے پہلے آپ جو ایڈجسٹمنٹ کی اپلیکیشن ہوتی ہے I-140 وہ اپلائی کرتے ہیں، I-485 پھر گرین کارڈ کے لیے ہوتی ہے، 763 خالی میڈیکل کی جو ہوتی ہے۔ کوئی یقین جانیے 50 سے اوپر طریقے ہیں۔ پھر یونائٹڈ نیشنز کی ویزاز الگ ہیں، اسائلم کی ویزاز الگ ہیں، ہارڈ شپ کی ویزاز الگ ہیں، بہت ساری چیزیں۔ فارم لینڈ کے اندر چلے جائیں، وائمنگ کے اندر 500 روپے کے اندر ایکڑ زمین ملتی ہے۔ اب وہاں اگر آپ فارمر ہیں اور آپ کو سبزی اگانی آتی ہے، آپ چلے آئیے، دنیا بھر میں مانگ ہے، آپ فارماسسٹ ہیں، آپ نرس ہیں۔ تو جب میں نے 2-4 ویڈیوز بنائی تو ایک بہت بڑا ای میلز میرے پاس بہت زیادہ ای میلز آ گئیں، SMS اور LinkedIn اور فیس بک کے اوپر میسیجز کو تو فی الحال آپ چھوڑ ہی دیجیے، اب ان سب کو میں ہینڈل نہیں کر پاتا۔ تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے چند باتیں کر کے جن لوگوں سے آپ کو ملنا ہے یا جس کنسلٹنٹ کے پاس جانا ہے اس تک آپ کی رہنمائی کر دوں۔ پہلی چیز تو دیکھیں ان چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے۔ کسی ویزے کی فیس $700 ہے، کسی کی $1200 ہے، کسی کی $1500 ہے۔ پھر ان میں پریمیم پروسیسنگ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ آپ ویزا اپلائی کریں گے تو 15 دن کے اندر اندر آپ کا جواب آنا ہے اپروول یا ریجیکشن یا RFE کا۔ RFE کہتے ہیں ریکویسٹ فار مور ایویڈنس، اس میں بولتے ہیں جی فلاں ڈاکیومنٹس مسنگ ہیں، وہ جمع کروا دیجیے، پھر اس کا جواب اگلے 90 دن کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی کہانی نہیں ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کیا، جیسے کینیڈا امیگریشن میں ہوتا ہے 2 سال چلے گئے، 4 سال چلے گئے، آپ پریمیم پروسیسنگ اپلائی کرتے ہیں 15-20 دن کے اندر آپ کی ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پریمیم پروسیسنگ اپلائی کر دیجیے، لیکن اس کے بھی پیسے لگتے ہیں۔ پھر وکیل اپنے چارجز کرتا ہے، وکیلوں کو اپنا کام آتا ہے، وہ بتاتے ہیں جی فلاں شک کے تحت فلاں چیز نہیں ہے، فلاں سرٹیفکیٹ نہیں ہے، فلاں ممبرشپ ہم نے لے لی ہے، سب کچھ کر لیا ہے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ اس بندے سے کام کروایا جائے جس کو کام کرنا آتا ہے۔ اور یہ میں پاکستانی کنسلٹنٹس کی بات نہیں کر رہا، وہ بندے جو زندگی میں اپنے شہر سے باہر نہیں کیے، وہ آپ کو پوری دنیا بھجوانے کی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدھ تکا لگ جاتا ہے، کوئی بچہ اچھا ہوتا ہے، اس کو سکسیس سٹوری بنا کے آگے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان وکیلوں کی جو فیس ہوتی ہے وہ 3000 سے 4000 5000 6000 کے درمیان ہوتی ہے۔ باقی آپ کی فارم کی پروسیسنگ فیس، DHL ڈاکیومنٹ کی فیس تقریباً 6000 سے $10,000 تک کا خرچہ ہے۔ تو $6000 سے $10,000 اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ چاہتے ہیں تو بڑے حلال طریقے سے بہت آرام سے امریکہ آ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ میری باقی ویڈیوز دیکھیے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ جائیے، میری گفتگو پہ کتابیں پڑھیے تاکہ اس قابل بن سکیں کہ وہ $6,000 سے $10,000 جمع کر سکیں۔ وہ جمع ہو جائیں تو پھر اپلائی کر دیجیے گا۔
ایک بہت اچھا پورٹل ہے امیگریشن یو کے نام سے، اس کا لنک میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس کی ممبرشپ صرف 30 روپے کی ہے. معافی چاہتا ہوں، میں ڈالر کو ہمیشہ روپے بولتا ہوں، میرے پاکستان میں پلا بڑا ہوں تو روپیہ ہی نکلتا ہے. تو $30 کی اس کی ممبرشپ ہے مہینے کی. اس میں تمام ویڈیوز، تمام ویزا کی ٹائپس، کون سے سوال پوچھتے ہیں، کیسے فارم بھرنا ہے، کیا کرنا ہے، سب چیزیں. اگر زیادہ پیسے نہیں ہیں تو پڑھنا شروع کریں. $30 مہینہ آپ بڑے آرام سے افورڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا لنک میں آپ کو یہاں پہ دے رہا ہوں. جو وکیل ہے جس نے میرا اپنا خود کیس کیا ہے، باقی میرے بہت سارے دوستوں کا کیس کیا ہے، جیکب، اس کا بھی میں آپ کو لنک دے رہا ہوں. وہ اس ای میل سے فلڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، مجھے ایک فارم بنا کے دے دیا ہے. آپ وہ فارم بھریں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کس ویزا کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں اور آپ کوالیفائی ہوتے بھی یا نہیں ہوتے، تاکہ نہ ان کا ٹائم ضائع ہو، نہ آپ کا ٹائم ضائع ہو، نہ پیسے ضائع ہو. اس کا لنک بھی یہاں پہ نیچے دے رہا ہوں. اس کے تھرو آپ اپلائی کر لیجئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور اگر آپ یہاں پہنچ جائیں اور کسی میں کامیابی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. مزید کوئی سوالات ہیں، آپ چاہتے ہیں میں ان وکیل صاحب کے ساتھ لائیو پوڈ کاسٹ کر لوں تو بھی مجھے بتائیے گا، ہم یہ بھی کام کر سکتے ہیں. میری باتیں سننے کا شکریہ. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.